تنگ جگہوں پر رہنے والے یا تنگ ان کی مزاجوں میں تنگی آتی ہے. یہ حالات کا اثر جو تنگی آتی ہے ان کے مزاجوں میں. جتنے کشادہ رہیں گے. ایک شے دیکھیے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. کبھی کسی ایسے شخص کو کہ جو دوسروں کی دادرسی کرتا ہو، میرا نہیں گمان کہ اسے کبھی ضرورت پڑتی ہے. اور دیکھیے، ایک موقع پر ایک شخص اپنے رزق کے حوالے سے بہت پریشان، بہت تنگ تھا. کسی بزرگ کے پاس گیا، ان کا جی میرے لیے دعا کریں کہ مجھے رزق کی کوئی کشادگی ملے، کوئی رزق میں برکت عطا ہو. تو ان بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ بھوکوں کو کھلایا کر. وہ ان کے پاس آ کے بیٹھا ہوا تھا کسی جگہ، افسردہ بہت. اس کا کوئی دوست جو تھا، کیا ہوا اتنے افسردہ بیٹھے ہوئے؟ اس نے کہا جی میں فلاں جگہ گیا تھا، فلاں بزرگ کے پاس گیا تھا، سنا تھا کہ بڑے اللہ والے ہیں، اور میں نے ان کے اپنے رزق کی کشادگی کے لیے دعا کی کہ میں بھوکا مر رہا ہوں. تو انہوں نے مجھے آگے کہہ دیا بھوکوں کو کھانا کھلایا کر. میرے پاس اپنے کھانے کے لیے نہیں ہے، میں دوسروں کو کیا کھلاؤں؟ جو اس کا دوست آیا تھا، اس نے اسے یہ جواب دیا کہ بھوک صرف انسانوں کو نہیں لگتی. ایک نوالے کی روٹی، ایک نوالے کے چاول شاید کئی پرندوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی. مخلوق تو وہ بھی ہے نا اس میں. اور چیونٹی کا دعا کرنا، یہ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے حوالے سے. تو حضرت سلمان علیہ السلام، چیونٹی نے اپنی ساتھیوں سے کہا کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ لشکر سلیمان تمہیں رون ڈالے. تو سلمان علیہ السلام اس کی بات سن کر مسکرا دیے. اور ایک حدیث مبارک کے حوالے سے مدینہ میں خشک سالی کا عالم ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم بارش کے لیے نکلے شہر سے. تو راستے سے ارشاد فرما دیا کہ جلدی چلو، جلدی واپس چلو. بارش ہوئی، اور اتنی تیز بارش ہوئی کہ صحابہ کرام نے آ کے پھر عرض کیا کہ یہ بارش رک جائے. لوگوں نے جب یہ پوچھا کہ آپ راستے سے واپس کیوں ہو گئے، تو ارشاد فرمایا کہ ایک چیونٹی اللہ کی بارگاہ میں بارش کے لیے استدعا کر رہی تھی، دعا کر رہی تھی. اگر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت بخش سکتا ہے کہ وہ پرندوں کی، جانوروں کی، درندوں کی، غیر انسانی تمام بولیاں سمجھ سکتے ہو، تو اس کے لیے سمجھنا کیا مشکل ہے. اور پھر یہ کہ یہ جو ارشاد مبارک ہے، کیا دعائیں پھر پرندے یا رینگنے والے کیڑے یا درندے یا جو حشرات الارض ہیں وہ نہیں کرتے ہوں گے دعائیں؟ اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو، وہ ان کا بھی رب ہے، وہ ان کا بھی پالنے والا ہے، وہ سنتا ہے اور وہ عطا بھی کرتا ہے. ایک شے دیکھیے، مثلا میں ایک دفعہ بہت حیرانگی کے گندم خاص طور پر، اس میں اگر جب فصل کٹ جائے اور فصل اٹھ جائے کھیت سے، تو کسی وقت کھیت کے کنارے بیٹھ کے میں ایک دفعہ کوئی میرے خیال 2 گھنٹے بیٹھا رہا. اور یہ کہ مختلف قسم کی اس کی مخلوقات میں سے، اور حیرت میں کہ چیونٹیوں کی ایک قطار، ایک آ رہی تھی ایک جا رہی تھی، کہ وہ کھیت سے دانہ لے کے گندم کا، اور وہ چلتی تھی اپنے جہاں بھی بل تھا ان کا، اور دوسری قطار آ رہی تھی دوبارہ لینے کے لیے. یہ اس کا نظام ہے.
پھر یہ کہ آپ ہمارے جو خاص طور پر اس سب کنٹیننٹ میں کہ گندم جب کھیت میں پڑی ہوتی ہے، تھریش ہو چکی ہوتی ہے، کیا بہت سے لوگ ایسے آتے نہیں ہیں کہ جن کو گندم دی جاتی ہے بغیر معاوضے کے؟ یہ چیزیں، یہ باتیں، اور یہ بھی کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مثلا ایک وقت میں تھا کہ لوگوں نے مساجد کے لیے یا امام کے لیے ایک حصہ مقرر کیا ہوتا تھا. اب یہ شاید یہ بہت کم ہو گیا ہے، بہت کم رہ گیا، لیکن یہ تھا.